بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سیٹرڈے کو ہم 20 جون کو نئے اپنے چیپٹر کے ساتھ جرم اور وائلنس کے ساتھ حاضر ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ جرم کے بارے میں ہے کہ جرم کا تصور کیا ہے اور جرم سے مراد کیا ہے، جرم ہے کیا، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم نے جرم کے بارے میں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہی کسی طرف سے یا خبر آتی ہے یا میڈیا پر آتا ہے کہ جرم کیا گیا ہے یا جرم ہو گیا ہے تو ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور ہر انسانی ذہن یہ سوچنے لگتا ہے کہ جرم کس نوعیت کا ہے اور کہاں پر ہوا ہے اور کس نے کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا مجبوری تھی، کیا مسائل تھے اور کرنے والے نے کس ذہنی رو میں اور کس طریقے سے کیا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں بھی دنیا کے سب معاشروں کی طرح جرائم کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ہم سب اس بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے خوفزدہ ہیں۔ جرائم نے لوگوں کی معاشرتی زندگی کا سکون چھین لیا ہے۔ بے اطمینانی اور پریشانی کی وجہ سے معاشرتی زندگی میں استحکام نہیں رہا، یعنی ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص ایک سوچ کا شکار ہے اور ہر وقت وہ ایک ذہنی ٹینشن کا اور ایک خطرے کو اپنے پاس ارد گرد منڈلاتا ہوا محسوس کرتا ہے، اور یہی بے چینی، یہی پریشانی معاشرتی مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ جرم بیسیکلی ہے کیا چیز؟ کرائم کس کو کہیں گے؟ جرم فوجداری قوانین، یعنی کہ آپ کے جو کرمنل لاز ہیں ان کے اگینسٹ کسی بھی قسم کا جو ایکشن کیا جائے گا جس کی سزا ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے اس کو جرم کہیں گے۔ جرم کسی مناسب عمر اور درست ذہن کے فرد سے ارادتاً سرزد ہونے والی وہ خلاف ورزی ہے جو کسی ریاست، طبقہ یا گروہ کے ان قوانین کے خلاف ہو جو جرم کے وقت وہاں پر رائج تھے اور ان قوانین کا استعمال وہاں پر ہو رہا تھا، اور ان قوانین سے سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ جرم کسی بھی معاشرے میں جو قوانین موجود ہوتے ہیں ان کی خلاف ورزی کا نام ہے۔ جرم معاشرتی حالت میں سرزد ہوتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں معاشرتی حالت بدلتی رہتی ہے اور حالات بدلتے رہتے ہیں تو اسی کے ساتھ جرم بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ چونکہ معاشرتی حالات بدلتے رہتے ہیں اس لیے جرم بھی بدلتا رہتا ہے۔ البرٹ ولسن کہتا ہے کہ جرم ایک فیشن ہے اور یا تو حالات کے مطابق ہوتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جرم کو ایک سائنس بھی کہتا ہے اور ایک آرٹ بھی۔ اور ہم سب جیسے فلمیں دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں اور خبریں سنتے ہیں، میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو ہماری آبزرویشن بھی یہی ہے کہ اب جس طریقے سے جرم کیے جاتے ہیں جو کسی زمانے میں بہت بے ڈھنگے اور بے ایمانہ طریقے سے، شفاف طریقے سے کیے جاتے تھے، اب جرم کی نوعیت بدل چکی ہے۔ اسی طرح سے سدرلینڈ اور کریسے کہتا ہے کہ جرم کی نوعیت اور طریقے اس طرح سے تبدیل ہوتے ہیں کہ جس طرح سے فیشن تبدیل ہوتا ہے۔ آپ کی ڈیلی روٹین میں آپ ان چیزوں کو آبزرو کرتے بھی ہیں، اور لڑکیوں کا تو زیادہ کنسرن ہوتا ہے فیشن کے ساتھ، تو انہیں پتہ ہے کہ فیشن تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور نت نئی چیزیں آتی رہتی ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر ایک نیا ٹرینڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اسی طرح سے جرم کی بھی انداز بدلتے رہتے ہیں۔ اور یہی حقیقت ہمارے مشاہدے میں بھی ہے کہ نئے نئے انداز کے جرائم واقع ہو رہے ہیں، یعنی جرائم کی نوعیت بدلتی جا رہی ہے۔ چونکہ معاشرتی حالات نہایت تیزی سے بدل رہے ہیں، اسی طرح جرائم کی نوعیت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور ساتھ ہی جرائم کی تعداد بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب آپ اس کی چھوٹی سی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے کسی زمانے میں جو ہے وہ ڈکیتی کا لفظ جو ہے نا وہ بڑا ایک خوف پیدا کرتا تھا،
اور جی ڈاکوؤں کا گروہ ہے، انہوں نے چہروں پر کپڑا باندھا ہوا ہے کہ پہچان نہ کی جا سکے، اور ہاتھ میں جو ہے وہ اسلحہ ہے. اور ڈکیتی کیا ہوتی تھی؟ یہی ہوتا تھا، مال اسباب اور روپیہ پیسہ. تو اب بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ڈکیتی ہے تو یہی، لیکن کسی بھی جو ہے وہ انٹرنیٹ کے تھرو، آپ کے کمپیوٹر کے تھرو بہت بڑی بڑی رقمیں جو ہیں وہ کسی ایک ملک کے اکاؤنٹ سے دوسرے ملک کے اکاؤنٹ میں منتقل کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اے ٹی ایم کے اوپر آپ سب جانتے ہیں اس اے ٹی ایم مشین کا استعمال، کہ وہاں پر کہ مختلف اکاؤنٹ سے پیسے نکل جاتے ہیں اور اس اکاؤنٹ ہولڈر کو پتہ بھی نہیں چلتا. پھر یہ کہ آپ کے اب موبائل فونس استعمال ہوتے ہیں، تو بعض کا کوئی ایسا فون آ جاتا ہے کہ جی آپ ہمیں یہ انفارمیشن دے دیں، تو ہم فلاں بینک سے کال کر رہے ہیں، فلاں جگہ سے. تو مطلب کیا ہوتا ہے ان سب چیزوں کا؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹس کو ہائی جیک کرنا اور اس سے جو ہے وہ منی کو ٹرانسفر کرنا. پھر اسی طرح سے اس میں یہ بھی ہے کہ جو آپ کے فیس بک پہ جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اور اس طرح سے جو آپ مختلف میل کے لیے اکاؤنٹس بناتے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ بعض اوقات استعمال غلط انداز میں کیا جاتا ہے. تو یہ بھی جرائم میں چیزیں شامل ہوتی ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈفرینس کیا ہے کرائم میں، سن میں اور وائس میں. ڈفرینس بٹوین کرائم، سن اینڈ وائس. پہلا ہے جرم. جرم کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ آپ کے کرمنل لاز کے اگینسٹ جو بھی آپ ایکشن کرتے ہیں اس کو جرم کہا جاتا ہے. یعنی کہ اس کے خلاف آپ نے کیا اور آپ کو اس کی سزا ملے گی. گناہ کیا چیز ہے؟ گناہ ہمارے معمولات یعنی نارمز کی خلاف ورزی ہے، کہ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، اور معاشرہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کہ معاشرے کے بغیر ہم سب جانتے ہیں کہ نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم زندگی گزار سکتے ہیں. اور ہر معاشرے کے اپنے قواعد، ضوابط، اپنی ویلیوز ہوتی ہیں، اپنی روٹین ہوتی ہے، اپنی اچھائیاں، اپنی برائیاں ہوتی ہیں، اور اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہوتی ہے. اور اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ہم ایک صحت مند، اچھی، پرسکون زندگی گزارتے ہیں. اگر اس کی خلاف ورزی ہم کرنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گناہ کے زمرے میں آتے ہیں. پھر ہے برائی. برائی ہماری جو اخلاقی اقدار ہیں ان کی خلاف ورزی کا نام ہے، کہ اخلاقیات کی ہم بات کرتے ہیں، مورل ویلیوز کی بات کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو اس کو ہم برائی کہیں گے. اب ایک جرم بیک وقت ایک گناہ بھی ہو سکتا ہے اور برائی بھی. کیا کہ جو آپ کا کرائم ہے وہ بیک وقت گناہ بھی ہے، برائی بھی ہے، جرم بھی ہے. مثلا چوری، قتل وغیرہ جرائم بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں. نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ بھی ہے، برائی بھی ہے. برائی میں وہ افعال آتے ہیں جن سے معاشرتی اقدار پامال ہوتی ہیں. یعنی ہم نے بات کس کی آپ کی مورل ویلیوز کی. والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا نہ صرف برائی بلکہ گناہ بھی ہے. اکثر برائیاں گناہ ہیں اور اسی طرح اکثر گناہ برائیاں ہیں. کیونکہ معاشرتی اقدار کی روح عام طور پر مذہبی اقدار میں پائی جاتی ہے، اس لیے گناہ اور برائی دونوں میں بہت قریبی تعلق پایا جاتا ہے. جرم ایک قانونی چیز ہے، کہ جرم کا تعلق قانون سے ہے، آپ کے کرمنل لاز سے ہے، آپ کے فوجداری قانون سے ہے. جس قسم کا جرم ہوگا اسی حساب سے، اسی کے مطابق آپ کو سزا بھی ملتی ہے. آگے ہم نے پڑھنا ہے یا ہم نے دیکھنا ہے کہ کرائم جو ہے وہ کیسے ایک سوشل پرابلم ہے. کرائم ایز اے سوشل پرابلم، کہ ہم نے جب سوشیالوجی کے لیکچرز کا آغاز کیا تو ہم نے کس سے کیا؟ تھوڑا سا آپ ریویو کریں. ہم نے کس سے کیا؟ معاشرتی پرابلمز سے کیا.
معاشرتی پرابلمس میں ہم نے یہ بات کی کہ بہت سارے معاشرتی پرابلم جو ہیں وہ ہمارے ہیں. ان میں سے ہم نے ایک اربنائزیشن کر لیا، دوسرا ہم نے چوز کیا ہے جرم. اب جرم جو ہے وہ معاشرتی مسئلہ کیسے بنتا ہے یا سوشل پرابلم کیسے بنتا ہے؟ جرم کی نوعیت اور مقدار میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے. لوگوں کی مال، جان اور آبرو محفوظ نہیں ہیں. لوگ بے چینی کا شکار ہیں. لوگوں کو اپنے مال کے تحفظ کی فکر ہے، کسی کو اپنی جان کی حفاظت کی فکر ہے، کسی کو عزت پر حملے کا ڈر ہے. رات کو کوئی بے فکر اس لیے نہیں سوتا کہ کہیں اس کے گھر میں ڈکیتی یا نقب زنی نہ ہو جائے اور اس کا مال و اسباب نہ لوٹ جائے. لوگ اپنے گھروں میں پیسہ اور زیور اس لیے نہیں رکھتے کہ چوری ہو جانے کا خطرہ ہے اور بینکوں میں جمع کروا دیتے ہیں. اب یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ مال، جان اور آبرو. یہ تینوں چیزیں ہر انسان کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہیں. مال بڑی محنت سے کمایا جاتا ہے. جان ہر کسی کو بڑی عزیز ہوتی ہے. آپ خود دیکھیں کہ اگر کانٹا بھی چبھ جائے، سوئی بھی چبھ جائے، چونٹی بھی کاٹ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو کوئی بھی اپنی جان کو نقصان پہنچانا یا ختم کرنا نہیں چاہتا. آبرو، عزت ہر ایک کی قابل عزت ہے. ہر ایک کا احترام کرنا چاہیے. ہر شخص ہر وقت اسی اس فکر میں رہتا ہے کہ کوئی ہمیں کچھ کہہ نہ دے، کوئی ہماری جو ہم نے اتنی محنت سے اپنا مقام یا اپنی ایک عزت معاشرے میں بنائی ہوئی ہے اس پر کوئی حرف نہ آ جائے. یہ چیزیں ہر وقت انسان کو پریشان رکھتی ہیں. اسی طرح مال، دولت، اسباب کے لٹ جانے کا، گھر میں پیسہ اور زیور نہیں رکھتے، قیمتی چیزوں کو نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، اگر سفر کرنا پڑے تو کوشش کرتے ہیں کہ راتوں کو نہ کیا جائے یا اس طرح سے نہ کیا جائے کہ کوئی چور اچکا یا ہماری مشکلات میں اضافہ کر دے، جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کو لوٹ لے. اسی طرح ریل گاڑی کے اکیلے ڈبے میں لوگ سفر کرنے سے گھبراتے ہیں کہ کوئی اگر موجود نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے مال یا جان سے ہی ان کو ہاتھ دھونے پڑیں. بلکہ آپ سب گھروں میں رہتے ہیں ماشاءاللہ. آپ خود دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے گھر کے جو سربراہ کو یا مرد کو یا مردوں کو جو بھی ہیں کہ ان کو اگر کہیں جانا پڑتا ہے تو وہ آپ لوگوں کو زیادہ دیر تک اکیلے نہیں چھوڑ کے جا سکتے، چاہے گھر میں 5-6 خواتین ہی کیوں نہ ہوں، کہ انہیں ہر وقت فکر لگی رہتی ہے کہ ہماری عورتوں اور بچوں کو جو ہے وہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کوئی دہشت گردی، کوئی قتل، کوئی اغوا، کوئی اس قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ وقت نہ ان لوگوں پر آ جائے کہ جس کی وجہ سے ان کی جان، مال یا عزت کو خطرہ ہو. پھر یہاں پر انہوں نے آپ کی بک میں ہی مثال دی ہوئی ہے کرائم برانچ پنجاب پولیس کی، کہ انہوں نے جو مختلف جرائم کا ذکر کیا یا جو جرائم کی تعداد انہوں نے لکھی وہ بہت زیادہ ہے. اور اتنی زیادہ تعداد میں اتنے زیادہ واقعات کا پولیس کے ریکارڈ میں موجود ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ جرائم کی جو تعداد ہے یا جو اعداد و شمار حکومتی سطح پر لکھے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں اس سے کئی زیادہ جرائم ہو رہے ہیں یا جرائم سنگین نوعیت کے ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے جرائم ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ان کو کوئی رپورٹ نہیں کرتا، ان کو کوئی کسی تھانے یا کچہری میں درج نہیں کرواتا، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی خوف کی وجہ سے یا کسی بہت اپنے پیارے کو بچانے کی نیت سے، جو بھی ریزن ہو کہ اس کو نہیں آگے ریکارڈ کروایا جاتا. جرائم کی نوعیت میں مال کی چوری ہے، نقب زنی ہے، اغوا ہے، دھوکہ دہی ہے، بغاوت ہے، جعلی سکہ سازی ہے، ریل کی پٹریاں اکھاڑنا ہے، فصلوں کو آگ لگا دینا ہے، مویشی چوری کرنا ہے، موٹر سائیکل، سائیکل ان کی چوری ہے، جیب تراشی ہے، شراب نوشی ہے، قتل و غارت ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، جوئے بازی ہے. یہ تمام جرم کی مختلف قسمیں ہیں جو ہمارے معاشروں میں، ہمارے پاکستانی معاشرے میں بھی موجود ہے. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نوعیت اور وسعت کے لحاظ سے جرم ایک سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے جو کہ اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم نے
میرے خیال میں آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ معاشرتی مسئلہ کیسے ہے کہ جب اتنے سارے جرائم کسی بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور لوگ ہر وقت بے چینی کا، پریشانی کا شکار رہتے ہیں یا ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہماری زندگیاں مسائل کا تو شکار ہوتی ہیں، اور ان مسائل کو ختم کرنے یا ان سے بچنے کی کوشش میں ہمیں اپنی انرجی زیادہ سپینڈ کرنی پڑتی ہیں، ہمیں زیادہ سوچ و بچار کرنا پڑتا ہے، ہمیں زیادہ حفاظتی اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے لیے مسائل در مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کی ہیڈنگ ہے کازز آف کرائم، جرم کے اسباب کیا ہیں۔ مختلف اسکول آف تھاٹ نے جرم کے مختلف نظریات دیے ہیں۔ عمرانیات کے لحاظ سے بھی ہمارے معاشرے میں جرم کے اسباب مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلا ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی، سیاسی انتشار۔ ہمارے معاشرے میں سیاسی انتشار نے دہشت گردی کے جرائم پیدا کیے ہیں۔ اب اسی ایک لائن کو اگر صحیح طریقے سے آپ سمجھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں خود لکھنے کے قابل بھی ہوں گے، سمجھنے کے قابل بھی ہوں گے۔ کیا کہ جس معاشرے میں سیاست یا سیاسی نظام مضبوط نہیں ہے، مستحکم نہیں ہے، وہاں پہ گڑبڑ ہے، وہاں پر بے اطمینانی ہے، یا ہر وقت آئے دن جو ہے یہ افواہیں یا یہ خبریں گردش کرتی رہیں جی کہ یہ نظام نہیں چل سکتا، یہ نظام ایسا ہے، اس کو تبدیل کر دیا جائے، نئے انتخابات کروائے جائیں، یا ایک پارٹی دوسری پارٹی کو، یا ایک جانے والی حکومت نئی آنے والی حکومت کو مختلف قسم کے الزام تراشیاں، مختلف قسم کے غلط قسم کے الزامات لگائے، تو پھر ہر پارٹی کیا کرتی ہے، ہر سیاسی پارٹی کوشش کرتی ہے کہ دوسرے کو اتنا بدنام کرے، اتنا برا لوگوں کی نظروں میں کر دے کہ لوگ اس کو ووٹ نہ دیں یا اس کے صحیح کاموں کو بھی صحیح نہ سمجھیں، تاکہ ہم جو ہیں وہ برسر اقتدار آ جائیں۔ تو اس دوڑ میں، اس سیاسی دوڑ میں وہ دہشت گردی جیسے جرائم کو بھی جو ہے وہ اپنا لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں وہ اپنے لوگوں کو بھی استعمال کرتے ہیں، یا کرائے کے لوگوں کو بھی استعمال کرتے ہیں، یا وہ غریب لوگوں کا بھی استعمال کرتے ہیں کہ جن کے گھروں میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، جو اپنی غربت سے تنگ آئے ہوئے ہیں، جن کے مسائل بہت زیادہ ہیں، جن کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں، تو ان کو لاکھوں روپے کے عوض یا کچھ پیسوں کے عوض یا کسی بھی بڑی لالچ کے عوض ان کو خرید لیا جاتا ہے، اور ان کو مختلف قسم کے جو ہے وہ کام ان سے لیے جاتے ہیں۔ ہمارے بڑے شہر سندھ میں جیسے خاص طور پر کراچی، حیدرآباد کا قتل و غارت سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ پشاور اور پنجاب کے بڑے علاقوں میں بھی، شہروں میں بھی دہشت گردی کے واقعات عام ہیں۔ معاشرے میں سیاسی بدنظمی پیدا کرنے کے لیے دہشت گردی کی جاتی ہے، لوگ شدید عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ابھی کچھ سال، زیادہ سال نہیں ہوئے، کچھ سال پہلے آپ نے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، اور اس دور میں سے آپ گزرے بھی ہیں کہ کبھی کسی جگہ بم دھماکہ ہو گیا، کبھی کسی جگہ بم دھماکہ ہو گیا، اور بہت ساری جانیں ضائع ہو گئیں، بہت زیادہ ملکی املاک ضائع ہو گئیں، بہت سارے آفیسز، بہت سارے راہ چلتے راہگیر، گاڑیاں، بسیں، کہ یہ ساری چیزیں ضائع ہوتی ہیں۔ پھر جن لوگوں کے اپنے پیارے اس دنیا سے جاتے ہیں ان کے لیے بھی مسائل بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک بہت مشکل قسم کا دور ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے، اور کبھی ایک پارٹی دوسرے پر الزام لگاتی ہے، ایک گروہ دوسرے پر الزام لگاتا ہے، اسی کی جو آڑ میں جو ہے وہ فرقہ واریت بھی جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ فقہ جعفریہ اور اہل سنت کی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف دہشت گردی میں مصروف رہتی ہیں یا مصروف ہو جاتی ہیں، یا ان کا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ مساجد کے نمازیوں پر، مذہبی عقائد سے دلچسپی رکھنے والے افراد کے گروہوں پر ہجوم پر، کہیں پر کوئی جلسہ ہو رہا ہے، کہیں پر کوئی محفل ہو رہی ہے، یا پھر اہل تشیع کے جو ہیں ہمارے پاس امام بارگاہیں ہیں، وہاں پر دہشت گردی کروائی جاتی ہے، سینکڑوں قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور اس سے خوفناک حد تک نفرتیں اور جرائم میں اضافہ ہوتا ہے۔ مذہب کے نام پر ویسے بھی لوگ
لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے، کٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو پھر یہ انتہا پسندی جو ہے نا وہ عروج پر چلی جاتی ہے، اور بے شمار جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ معاشرے میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور لوگ جرم پر جرم، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے شوق میں، ایک دوسرے کو کمزور ثابت کرنے کے شوق میں وہ جرم پر جرم کرتے چلے جاتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کا پوائنٹ ہے فیملی اینڈ میرج، یا شادی اور خاندان۔ شادی، بیاہ اور خاندان میں باہمی عداوت کی وجہ سے جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، جس سے آپس میں مار پٹائی اور دیگر نوعیت کے جرائم واقع ہوتے ہیں، کہ جب خاندانوں میں شادی بیاہوں میں، کہ جو ہمارے معاشرے کی یا ہمارے گھروں کی یا ہمارے کسی بھی یونٹ کو بنانے کے لیے بہت بنیادی چیز ہے، جو ہمارا مذہب ہمیں ایک باعزت طریقے سے، ایک اسلامی طریقے سے کسی بھی فیملی کو بنانے کے لیے، خاندانوں کو جوڑنے کے لیے ایک طریقہ کار ہمیں دیتا ہے، اس کے اگینسٹ کیا ہوتا ہے معاشرے میں؟ طلاق، جھگڑے، میاں بیوی میں عدم مطابقت، ان میں سیپریشن، لڑکیوں کا اغوا، رشتوں پر جھگڑے، رشتوں پر قتل و نہ دینے پر قتل و غارت، اگر کسی بچے نے، لڑکے یا لڑکی نے پسند کی شادی کر لی تو ان کو شادی کے کچھ دنوں کے بعد ہی، موقع ملتے ہی قتل کر دینا، یا کسی ایک کو قتل کر دینا، عورتوں کو اغوا کر لینا، اور وہ اس قسم کے ریلیشن شپس جو کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا مذہب، ہمارا جو ہے وہ جو اخلاقی اقدار ہیں جس کی اجازت نہیں دیتے، ایسے واقعات جو ہیں وہ عام ہیں۔ بلکہ اب تو آپ نے ٹی وی پر بھی، میڈیا پر بھی سنا ہے، دیکھا ہے کہ اب تو جو چھوٹی بچیاں، بہت چھوٹی عمر کی، ایون کہ 6 منتھس کی بھی جو بچیاں ہیں وہ رپورٹ ہوئی ہیں کہ لوگ ان کے خلاف، ان سے بھی غلط قسم کے جو ہے وہ کام لیتے ہیں، اور معاشرے میں مزید خوف و ہراس پیدا کرتے ہیں، اور ہر شخص جو بھی اس معاشرے میں موجود ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے جو بھائی ہیں، لڑکے ہیں، جو بھی ہیں، ہر شخص قابل عزت ہے، ہر شخص کی زندگی امپورٹنٹ ہے، ہر شخص کا جو ہے وہ اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کا اس کو حق دیا گیا ہے، تو پھر اس قسم کے واقعات سے کس طرح سے بچایا جا سکے۔ اور یہ جو چیزیں ہم نے ابھی ڈسکس کی آپس میں، جو بیسک یونٹ بنانے کے لیے ہیں، اس میں لوگ جو ہیں وہ اشتعال میں آ کر مختلف نوعیت کے جرائم کرتے ہیں، اور جس میں قتل بھی ہو جاتے ہیں، جس میں خاندانی دشمنیاں، قبیلوں کی دشمنیاں نسل در نسل چلتی رہتی ہیں۔ اگلا آپ کا پوائنٹ ہے ناخواندگی اور جہالت۔ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا حصہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے۔ جاہل ہونا الگ چیز ہے، ان پڑھ ہونا الگ چیز ہے۔ جاہل سے مراد میں تو یہ لوں گی کہ جو صحیح سمت میں سوچتا سمجھتا نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ اگر وہ شخص ان پڑھ بھی ہے اور جاہل بھی ہے تو وہ پھر کسی بھی قسم کے جرم میں اس کے آگے جو رزلٹس نکلتے ہیں، جو صدیوں تک، جو نسلوں تک جو رزلٹس ہیں، ان کو وہ شاید اتنی دور تک نہ سوچتا ہو، اور بہت سارے وہ افعال ایسے سر انجام دے دیتا ہوگا یا دے دیتا ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے لیے خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے میں لٹریسی ریٹ زیادہ ہو جائے، خواندگی زیادہ ہو جائے، لوگوں کو اویئرنیس زیادہ دے دی جائے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے جرائم میں کمی آ جائے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی کہنا ضروری ہے کہ ضروری نہیں کہ جو لٹریسی ریٹ بڑھانے سے یا خواندگی بڑھانے سے 100% کرنے سے 100% جرائم جو ہے وہ ختم ہو جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے، چیزیں ختم نہیں ہو سکتی، لیکن ایٹ لیسٹ کم ہو سکتی ہیں، یا لوگوں کو یہ اویئرنیس دی جا سکتی ہے کہ جرم کرنے کے بجائے اگر وہ محنت کے عادی ہو جائیں یا مختلف قسم کے روزگار اپنانے کے لیے وہ صحیح راستے کا انتخاب کریں، یا ان کو یہ بھی اویئرنیس دی جائے کہ ہم جو اپنی فیملی بناتے ہیں، یا ہم کسی بھی فیملی کا حصہ ہیں، فیملی ممبر ہیں، یا جس سے بھی ہمارا کوئی ریلیشن شپ ہے، اس کو ہم صحیح معنوں میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور اپنے کلچرل پوائنٹ آف ویو سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ فیملی کا اچھی تربیت کرنا، فیملی کے ساتھ رہنا،
فیملی کی ضروریات پوری کرنا، فیملی کے ساتھ اچھا وقت گزارنا، یہ انسانی زندگی، انسانی ذہن، انسانی سوچ اور معاشرے کے لیے کتنی بڑی ضرورت ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پر ہی اپنا فوکس رکھیں تو یقین کریں کہ ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ جرم کرنا تو دور کی بات ہے، جرم کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہے گا۔ اور اس طرح سے خواندہ لوگ یعنی کہ پڑھے لکھے لوگ اور جو اویئر لوگ ہوں گے، جن کو سینس دی جائے گی چیزوں کو محنت کرنے کی، جابس کرنے کی، زندگی کو باعزت طریقے سے گزارنے کی، انہیں معاشرے میں ایک عزت کا احساس دلایا جائے گا تو وہ کبھی بھی جرائم کی طرف نہیں جائیں گے۔ پھر آگے جن لوگوں کی وہ تربیت کریں گے، چاہے وہ ان میں لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، جب ان کو بہت پازیٹیو اسپیکٹس کے ساتھ پازیٹیو لائنز پر ان کی تربیت کی جائے گی تو یقیناً اچھے شہری ہمارے معاشرے میں پیدا ہوں گے اور معاشرے میں اچھے جو ہیں وہ حالات ہوتے چلے جائیں گے، سکون آنا شروع ہو جائے گا اور چھوٹے چھوٹے جرائم، بڑے بڑے جرائم کی جو وجہ بنتے ہیں ان سے بھی ہم دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ قدیم جاہلانہ رسومات اور عقائد کے پجاری ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں جذبات کی شدت پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ آپ دیکھ لیں کہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو ہے یا علاقائی ہے یا زبان کا ہے، کسی بھی قسم کی جو ان میں تعصب ہے وہ اتنا زیادہ پایا جاتا ہے کہ اس میں انتہا کی شدت پائی جاتی ہے، اور جذبات اور غیرت کے نام پر وہ مختلف قسم کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یا بعض لوگ اتنے زیادہ مینٹلی ویک ہوتے ہیں کہ ان کو تھوڑی سی بات ان کے کسی حوالے سے، فیملی کے حوالے سے، ان کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے یا ان کی کسی بھی کام کے حوالے سے کر دی جائے تو اس پر لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، مار پیٹ تک بھی وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ جرم جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ آگے اس کے بہت سارے پوائنٹس ہیں جو انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس پورے ہفتے میں ہم نے جتنے بھی لیکچر ہم نے لیے ہیں یا جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس کو آپ نے پورا ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے بکس کو سامنے رکھ کر پڑھنا ہے اور پورا اس طرح سے پریپیئر کرنا ہے کہ جس طریقے سے آپ پیپرز کے لیے پریپیئر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں 2 ہم جو ہیں وہ ریویژن کلاسز لیں گے۔ وہ ٹائم اور وہ آپ کو طریقہ کار میں آپ کو 1 دن پہلے بتا دوں گی، لیکن جس دن بھی ہم دیں گے پوری کلاس نے ایک ہی ٹائم پر جو ہے وہ آن لائن ہونا ہے، اور اس میں میں چھوٹے چھوٹے کویسچنز بھی کر سکتی ہوں، چھوٹے چھوٹے حوالوں کے ساتھ بھی میں پوچھ سکتی ہوں، اور مختلف جو ہے وہ طریقہ کار اپنا کر میں یہ چیک کروں گی کہ آپ لوگوں نے اس کو یاد کیا ہے یا نہیں کیا۔ آپ لوگوں کا کام بہت زیادہ نہیں ہوا، پورے ہفتے میں صرف 2 ہی ٹاپکس ہم نے اگر آپ دیکھیں تو کمپلیٹ کیے ہیں۔ ایک ہے سوشل پرابلم اور دوسرا اسی کا حصہ ہے اربنائزیشن۔ جرم والا ہم نے آج سے ہی جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا ہے۔ تو اس طرح سے اگر کام دیکھیں تو اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ نے بہت توجہ سے اس کو پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، تاکہ کسی بھی قسم کے جو ایگزامس میں یا آپ ٹیسٹ میں جو ہے وہ پراپر طریقے سے اچھے مارکس لے سکیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، گھروں میں رہیں، سیف رہیں، اس کرونا سے جو ہے وہ دور رہیں تاکہ آپ ایک صحت مند زندگی اور اچھی زندگی گزار سکیں۔ اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔